اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ معون، اور اس میں آخری لفظ ہے معون، اسی پر یہ نام سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اس سورت کو سورۃ الدین، سورۃ ارأیت الذی اور سورۃ الیتیم بھی کہتے ہیں۔ اور معون مکی سورت ہے، 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ روزے جزا کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں ان کا یہاں پر انجام بتایا گیا ہے کہ جو اس دن کو جو لوگ جھٹلاتے ہیں، اور جو جھٹلاتے ہیں ان کے اندر، اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ سب صفت پائی جاتی ہے، ان کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس دین کو، بدلے کے دین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے، جو شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک سوالیہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ علم ترا میں تھا کہ آپ نے دیکھا نہیں، یعنی ہر شخص سے کہا گیا تھا کہ کیا دیکھا نہیں، کیا غور نہیں کر رہے، نہیں رسول اللہ کو جھٹلا رہے، غور نہیں کرا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، ارائیت الذی، کیا آپ نے دیکھا نہیں، را یرا سے بنا ہے، رائیتا، رائیتا مطلب فیمیل ماضی، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو جو یکذبو، جھٹلاتا ہے، کذبا یکذبو سے، بالدین، بدلے کے دن کو، کس دن کو، بدلے کے دن کو۔ دین کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، دوسرا انسان کی مکمل کمپلیٹ بندگی، تیسرا قانون، جزا اور سزا، چوتھا قانون جو ہے، قانون جزا اور سزا کو نافذ کرنے کی طاقت، امپلیمنٹ کرنے کی طاقت۔ کفار مکہ جو تھے وہ ان چاروں کو ہی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو کیا دیکھا نہیں آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، کہا جاتا ہے کہ خاص طور سے اشارہ ابو لہب کی طرف ہے، ابو لہب کی طرف ہے، اور نام نہیں لیا گیا یہاں پر، اس لیے کوئی بھی ایسا شخص جس کے اندر یہ جو آگے باتیں آ رہی ہیں، صفت آ رہی ہیں آگے، وہ پائی جاتی ہیں۔ ابو لہب جو تھا انتہائی بخیل اور کنجوس انسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، یتیم بھی تھے، لیکن اس کو آپ نے اپنی کفالت میں نہیں لیا۔ اس کے اپوزٹ ابو طالب، جو مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے، انسانیت کے اعتبار سے بہت بلند تھے، انہوں نے آپ کو اپنی کفالت میں لیا تھا۔ ابو لہب کو خانہ کعبے کی آمدنی بھی تھی، اس میں اس کو بہت کچھ ملتا تھا، کیونکہ جو لوگ حج کرنے آتے تھے نا، خانہ کعبے کا طواف کرتے، اور جن کے بت اندر رکھے ہوئے تھے، ہر سال آ کر اپنے بتوں کے نام پر نذرانے دیا کرتے تھے۔ تو اسی حال پر، اور اسی پر اس نے قبضہ بھی کر لیا، اور یہ مکہ کا بہت امیر شخص بھی تھا، ہر جگہ سے جائز اور ناجائز مال ہڑپ کر رکھتا تھا۔ نماز کا جو کنسپٹ تھا، عبادت کا جو کنسپٹ تھا ان کے اندر بھی تھا، لیکن عبادت کو انہوں نے اپنے اپنے انداز میں، اپنے طریقے سے ان کو ڈھال لیا۔ تو اور پھر یہاں پر یعنی ہر شخص کی طرف پھر اشارہ ہے جن کے اندر یہ سب کوالٹی پائی جاتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، کیا دیکھا نہیں آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روزے جزا کو، بدلے کے دن کو، اور سب سے کہا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، اور تبصرہ کس پر کیا جا رہا ہے، پوائنٹ آؤٹ کس کو کیا جا رہا ہے، مکہ کو کیا جا رہا ہے، جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے، آخرت کے اور اس انکار نے ان کے اندر بہت سی برائیاں پیدا کر رکھی تھی، ان کے وہ جو ہیں یتیموں کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، یتیموں کے ساتھ بہت غلط سلوک کرتے تھے، ستاتے تھے ان کو، ان کی بے عزتی کرتے تھے، اور بہت ساری ان کے اندر اخلاقی خرابیاں تھیں۔ اور اہل عرب کا یہ دستور تھا، جو شخص میت کے وارثوں سے زیادہ با اثر اور طاقتور ہوتا، یعنی مان لو جو میت ہے اس سے زیادہ کوئی طاقتور ہوتا، تو وہ ساری وراثت پر قبضہ کر لیتا اور یتیموں کو دھکے دے کر نکال لیتا۔ اگر کوئی یتیم ان سے مدد مانگتا تو اس کے ساتھ برا سلوک کرتے اور اسے دھکے دیتے، اسے دھتکارتے۔ اگر کوئی یتیم کی پرورش کا ذمہ بھی لیتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رکھتا، اور زبردستی اس کو جو ہے ڈانٹا جاتا، اور ان کو کھانے پینے کے لیے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیا دیکھا ہے آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، فذالک الذی، تو وہ الذی وہی ہے، یدعو، جو دھکے دیتا ہے، دعا یدعو سے، یدعو دھکے دینا، دھتکارنا، الیتیم، یتیم کو،
یعنی یہ وہ شخص ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے، جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے. اور یتیم کو دھکے دینا، دھتکارنا اور یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ یتیموں کا خیال نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بار بار یتیموں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرو، ان کے مالوں کو مت ہڑپو، ان کے ساتھ ظلم اور ستم مت کرو، ان کا حق مت مارو، اچھا سلوک ان کے ساتھ کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا، اور نہیں، یحدو، وہ اکساتا، حدہ یہودو سے. ہم، اور نہیں وہ رغبت دلاتا یا اکساتا. یہودو جو ہے وہ فیل دا ارج، اس کے لیے بھی آتا ہے، انکریج کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اور نہیں وہ انکریج کرتا یا اکساتا الا طعامی، کھانا کھلانے پر. طعام کہتے ہیں مصدر ہے، کھانا کھلانے پر. المسکین، مسکین کو. یعنی مسکین کو کھانا خود بھی نہیں کھلاتے تھے اور دوسروں کو بھی رغبت نہیں دلاتے تھے، دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے روکتے تھے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف غریبوں کو کھانا کھلا دیں اور ہم جو ہیں ہم جو ہیں بس دوسروں کو بھی کہہ دیں یا کھانا کھلا دیں، بس بات ختم. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہیں ان کے روزی کا انتظام بھی کریں، کہ ان کو مانگنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. یعنی صرف رغبت دلانے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا کھلا دیا بس، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے رمضان ہے، رمضان میں ہم زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، اور تو ہم جو ہے ان کی روزی کا بھی انتظام کریں، ان کا چھوٹا موٹا بزنس کروا دیں، اور وہ بزنس جو ہے اس کو جو ہے آگے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، وہ جو ہے بھوکا رہے ہی نہ. ٹھیک ہے. تو ہم تو یہاں کیا ہے کہ صرف خود نہیں کھلانا بلکہ ان کا انتظام بھی کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی رغبت دلانی ہے کہ دوسرا بھی یہ کام کرے، دوسرا بھی جو ہے ان کو کھلائے غریبوں کو. تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ مسکین اور محتاج لوگوں کے ساتھ بھی بہت برا سلوک کرتے تھے. مسکین کو خود کھانا کھلانا تو دور، اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں یہ کہتے تھے کہ مسکین اور محتاج کو کھانا مت دو. اس طرح لوگوں کو بھی مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانے پر نہیں اکساتے تھے. معاشرے میں غریب، مسکین، محتاج لوگ جو ہیں یہ بھوکے مر رہے تھے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ان کے حقوق پہچانو، ان کو، ہمارے مالوں میں ان کا حق ہے، ان کو دو. ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ. یعنی اگر ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، یا ہم جو ہے یتیموں کا خیال کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں جیسے جہاد کیا ہو. تو اگر کوئی ہم سے کچھ مانگ رہا ہے نا، کھانے پینے کی چیز، تو کبھی بھی اس کو نہیں روکنا چاہیے، اور کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے ارے یار ابھی تو تم نے مانگا تھا، اب کیا بار بار کھا پی کر ہی کام کرو گے، اب کیا دوبارہ مانگو گے؟ اس طرح کے کام کرنا. یا کوئی ہم سے ٹھنڈ ہے، کوئی مزدور ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یا کہ اس نے ہم سے چائے مانگ لی، کچھ مانگ لی، ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا، جیسے کام بھی کرتے ہیں نا مزدور وغیرہ بھی کرتے ہیں، اچھا ابھی تو تمہیں دی تھی، اب دوبارہ تمہیں چاہیے. یعنی اس طرح کے الفاظ بولنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایسے لوگ ہیں جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں. کھانے پینے پر تو ویسے بھی کبھی نہیں ٹوکنا. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی کھلانا چاہیے، غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور ان کا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ آگے جو ہیں وہ بھوکے نہ مرے، ان کا چھوٹا موٹا بزنس اسٹارٹ کروا دیں. فویل، تو ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، الذی، وہ جو، ہم عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، غافل ہیں. ساہون، غفلت برتتے ہیں. اب یہاں پر خاص طور سے اب کس کا ذکر ہے؟ نمازوں کا. نمازوں سے غفلت برتنا، کیونکہ نماز اور جو نمازی، یعنی اس کا مطلب کیا کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ نمازوں سے غفلت برت رہا ہے، اور غفلت برتنا کیا ہے کہ نماز کو ٹائم پر نہ پڑھنا، یا پڑھ لیا تو سستی کے ساتھ پڑھنا، یا پھر جلدی جلدی جو ہے مرغی کی طرح، جو ہے جیسے مرغی دانا چگتی ہے نا، جلدی جلدی ٹھونگے مارنا، اس طرح کرنا، یا پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا. نماز میں کھڑے ہو گئے، دھیان ہمارا کہیں اور ہے، نمازوں کے ٹائم پر دھیان نہ دینا، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، دن میں 2 نمازیں پڑھ لی، 3 قضا کر لی، یا 3 پڑھ لی 2 قضا کر لی.
ہے نا, یا ہر روز ایک ایک دو نمازیں ہماری چھوٹ رہی ہیں, یہ سب ہوتا ہے غفلت برتنا. ایسے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ ہے کہ تباہی ہے, بربادی ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. اور پھر دیکھیں اس کے اوپر کتنی ساری حدیثیں ہیں. نماز, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا ہے یہاں تک کہ جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے, یعنی غروب ہونے لگتا ہے, تو کھڑے ہو کر مرغی کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتا ہے, یعنی نمازوں میں کوتاہیاں کرتا ہے, ڈیلے کرتا ہے نماز کو, ڈیلے کر کے, اور جب جی, نمازوں کو ڈیلے کرتا ہے, اور ڈیلے کرنے کے بعد جب وقت نکل رہا ہوتا ہے تو فٹافٹ کھڑا ہوا اور فٹافٹ فٹافٹ نماز پڑھی اور ختم. یہ منافقوں کی نماز ایسی ہوتی تھی. اور جب وہ نماز, یعنی قرآن میں بھی آیا نا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یعنی منافق, تو دل سے نہ چاہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو بس تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں, اور دکھاوے کے لیے وہ لوگ نماز پڑھتے تھے. تو دکھاوے کی نماز نہ ہو, ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع ہو, سکون کے ساتھ نماز ہو, ٹائم پر نماز ہو, اول وقت پر نماز ہو. اول وقت پر نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, پسندیدہ ہے وہ نماز. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جیسے طبرانی میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے, جس کی آگ اس قدر تیز ہے, اور آگ جہنم کے ہر دن اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یعنی یہ ویل, یعنی جو اس باقی کی جہنم کی آگ ہے نا, اس سے 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے. یہ ویل اس امت کے, یعنی ریا, یعنی دکھاوے کار لوگوں کے لیے, یعنی ان کو ڈالا جائے گا جو کہ دکھاوا کرتے ہوں, یا صدقہ خیرات کرنے والے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہوں, حج کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. جیسے کہ مسند احمد میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے, اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کو سنا کر عذاب کرے گا اور اسے ذلیل اور حقیر کرے گا. ہاں, اس موقع پر یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کسی شخص نے بالکل نیک نیتی سے کوئی اچھا کام کسی نے کیا ہو تو لوگوں کو اس کی بھی خبر ہو گئی, تو اس پر بھی یہ بھی خوش ہونا چاہیے, یہ بھی دکھاوا نہیں ہے. یعنی کوئی انسان اگر نیک کام کرتا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا لیکن اس کے دل میں دکھاوا نہیں ہے, تو وہ کام قبول ہے نا. لیکن اگر سنانے کے لیے کر رہا ہے, صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے سنا کر پھر اس کو عذاب دیں گے. اب پھر آیت نمبر 5, الذین, وہ لوگ, ہم, وہ سب, یراؤن, دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن, را یرا سے, یراؤن, وہ سب دکھاوا کرتے ہیں. یراؤن جو ہے یہ را الف یا سے ہے, اور را آخر میں جو ہے نا یا آتا ہے اس کے, را الف حمزہ یا, را, اور فعل مضارع یرائی آتا ہے اس کا. اور وہ لوگ ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, وَيَمْنَعُونَ, اور منع کر دیتے ہیں. منع یمنعو سے, معون کہتے ہیں, مان سے بنائے تھوڑی سی چیز, برتنے کی چیزیں, ٹولز چھوٹے چھوٹے, ہے نا. یعنی جو استعمال کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں, یوز کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو دینے سے وہ لوگ منع کر دیتے ہیں. یہاں ایک انٹرسٹنگ ایک حدیث بھی ہے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے یہاں قیام کر رہے تھے. کسی دوسری بیوی نے کھانے کو ایک پلیٹ بھیجی, تو اس بیوی نے جس کے یہاں آپ ٹھہرے تھے, خادم کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور پلیٹ گرا دی, اور وہ ٹوٹ گئی. اچھا نہیں لگا کہ آپ نے یہاں کیوں بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا اس کو جمع کرنے لگے. یعنی آپ نے بیوی کو کچھ نہیں کہا, آپ کا اخلاق تھا, ایسا نہیں ڈانٹ ڈپٹ رہے. پھر جو خادم تھا اس کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, یعنی اس کو اچھا نہیں لگا, اور پھر انہی کے گھر سے سالم پلیٹ اٹھا کر ان کے گھر بھجوا دی. یعنی ٹوٹی ہوئی پلیٹ وہیں رکھ دی, مطلب پلیٹ بھی کیا ہے, معاون میں سے ہے, تو وہ بھی, یعنی ایک نارمل سی حدیث تھی, تو دلچسپ تھی, تو میں نے بتا دی کہ اس طرح کھانا بھیجا تو اچھا نہیں لگا کہ انٹرفیئر ہوا یا جو بھی تھا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مانگی ہوئی چیزیں واپس کرنا, اور ضامن کو تاوان بھرنا, اور قرضے کی ادائیگی جو ہے یہ واجب ہے. یعنی اگر کوئی بوجھ کسی کے اوپر فائن ہے تو وہ فائن دینا اور قرضے کی ادائیگی کرنا, یہ سب کیا ہے, یہ واجب ہے.
اچھا اب پھر معاون آیا، مانگنے کی چیزوں کو دینے سے منع کر دینا. ہم اگر کوئی ہمارے پاس چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے آیا اور ہم کنجوسی دکھا دیں، اچھا میں تو نہیں دے رہی، تم پھر سے مانگنے کے لیے آ گئے، تم ہر یعنی بار بار میرے سے مانگنے آ جاتے ہو، ہے نا. کبھی مان لیں کوئی پیاز مانگنے آ گیا اور ہم اس کو دینے سے منع کر دیں، یا کوئی ہماری تو چھوٹی موٹی یوز کی چیز مانگنے کے لیے آ گیا، ہم اس کو منع کر دیں، تو ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے، بربادی ہے. ہماری کوئی جولری مانگنے آ گیا، یا ہمارے کوئی سامان جو ہے یوز کرنے کے لیے اس نے چھوٹا موٹا سامان ہے، یعنی جو بھی برتنے کی چیز ہے، ہم سے کچھ مانگنے آ گیا اور ہم نے کنجوسی دکھا دی، ہم نے منع کر دیا، یہ بھی بہت غلط ہے. ہم جو ہیں بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہت پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا رشتہ دار مانگے، ہماری جو ہم سے تھوڑی سی مدد مانگے، تو ہم اس کی تھوڑی سی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے اگر یہ سورہ پڑھ لی تو اب جو ہے بھیا اب ہم مانگے جا کر کہ اب تم پیاز دے دو اور اب تم ٹماٹر دے دو، اور ہم جو ہے اس کو مانگ مانگ کر کھانا کہ نہیں، اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی کسی کے پاس واقعی نہیں ہے اور اس وقت ضرورت ہے، تو اگر کوئی مانگنے آیا ہے، چاہے جیسے ہوتا ہے نا پڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، مان لیں کھانا بنا رہے ہیں، ایک آلو کم رہ گیا، ایک پیاز کم رہ گئی، ابھی ہے نہیں ہمارے پاس، ہم نے کہا چلو دے دو، یا اوپر نیچے کے فلور پہ رہتے ہیں اس طرح بھی مانگ لیتے ہیں، تو اس میں بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح اگر ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ہمارے چچا کے بچے ہیں، ہمارے تایا کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اگر وہ نہیں افورڈ کر پا رہے، نہیں پڑھا پا رہے ہیں، تو کم سے کم ان کی تھوڑی بہت مدد کر دیں، ان کو بھی اسکول میں ڈال دیں، ہے نا. پوری پوری فیس نہیں دے سکتے، کم سے کم سستے اسکول میں ڈال دیں، لیکن ان کی بھی مدد کریں، تھوڑے سے ذمہ دار بنے، ہے نا. اپنے بچوں کے لیے لاکھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن بھائیوں کے بچوں کا ہم خیال نہیں کرتے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کنجوسی ہے، بخیل ہونا کہتے ہیں اس کو. تو ان سب چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا. اس میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو نہ پلائے. یعنی پانی بھی، مان لیں اگر ہم جو ہیں راستے میں جا رہے ہیں کہیں اور ہمارے پاس تھوڑا پانی ہے، ہم نے پی لیا، پیاس بجھ گئی لیکن تھوڑا سا بچ گیا، تو ہم سے ہمارے برابر والے ہیں جو ہمارے پاس بیٹھا ہے اس نے مانگ لیا، اور ہم نہ دیں کہ نہیں بھیا تھوڑا سا ہے، میں آگے کیا پیوں گی، اور ہم نے منع کر دیا، تو اس کے لیے بھی سخت گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پلایا تو پیاس لگنے پر دوبارہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ارینجمنٹ کرا دے گا. ٹھیک ہے، تو ان سب چیزوں پہ دھیان رکھنا ہے. جیسے کوئی برتن مانگنے آیا ہے، کوئی مہمان آیا ہے، کوئی کچھ آیا ہے، کوئی آیا ہے، تو ہم اس کو دینے سے نہ منع کریں. ٹھیک ہے، بہت جامع ماشاء اللہ قرآن کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا.